اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ حشر میں ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا۔ کل یعنی قیامت۔ ہم سب اس عارضی دنیا میں اس طرح سے کھوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے، آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو نہیں ہم نے مرنا۔ بھئی کیوں نہیں مرنا؟ کیسے نہیں مرنا؟ کیسے پتہ چل گیا کہ نہیں مرنا؟ کوئی لیٹر آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ ایک بلا وجہ کی ریس میں لگے ہوئے، ایک بلا وجہ کی جو ہے جیتنا ہے۔ کس سے جیتنا بھائی؟ دنیاوی مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کا غم لگایا ہوا۔ ڈپریشن، ہر چیز پہ ڈپریشن۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے نا، اسے بھی وہ ABC اس نے ڈاٹس پہ لکھنا ہے، اسے بھی یہ ڈپریشن ہے، میں نے پورا پیج لکھنا ہے، ہائے میں کیسے لکھوں۔ کسی کو معاشی مسائل ہیں تو وہ ان میں ڈپریشن میں، کوئی گھریلو مسائل میں ہے تو وہ ان میں ڈپریشن میں۔ کیا کبھی کسی کو ایسا ڈپریشن ہوا کہ ہائے میری نماز رہ گئی، میرا روزہ رہ گیا، میں نے کسی کا حق مار دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، حرام کو حرام نہیں جانا، حلال کو حلال نہیں جانا، آخرت کی ہم فکر ہی نہیں کر رہے۔ اور مفہوم حدیث ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور جو چند قطرے پانی کے اس کی انگلی پر لگ جائے وہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، لیکن ہم بے وقوف نادان بننے پر اصرار کر رہے ہیں، تلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا احسن تقویم، کہ ہم نے تمہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ ہمیں اللہ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے سر دھڑ کی کہہ لیں کہ بازی لگانے میں مصروف ہے۔ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر دوسرا اس راستہ اختیار کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان اسفل سافلین ہے، یعنی سب نیچوں سے نیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو زندگی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق ہی گزارنی ہے۔ جیسے کوئی مینوفیکچرنگ کمپنی کوئی مشین بناتی ہے، کوئی بھی چیز بناتی ہے تو اس کا طریقہ استعمال مینول بک دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اور بنانے کے بعد ہمیں قرآن پاک عطا کر دی کہ ہم نے اب اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، بالکل نہیں پڑے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں مانیں گے تو کیا اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں بچ سکتے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں کچھ نہ کہیں بلکہ زیادہ خوشحالی، زیادہ خوشیاں دے دیں، لیکن آخرت میں ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے۔ اللہ کے احکامات پر، اللہ کی باتوں پر عمل کر کے کسی اور کا نہیں، ہمارا خود کا فائدہ ہے۔ اللہ کے پاس تو بہت سی مخلوقات ہیں جو چوں چرا بھی نہیں کر رہی اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہیں۔ کچھ لوگ ایمان چھوڑ کر ملحد ہو جاتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، تو رہیں اللہ تعالیٰ کی خدائی میں، اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کیا خوب کہا ہے شاعر نے، اپنی ہستی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنی ہستی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ یعنی کہ اپنی خود کی فکر تو ہم کر لیں کہ ہم نے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ لو یور سیلف، ہمیں کس طرح جو ہے نا وہ خیال ہوتا ہے ہر چیز کا اپنا پرفیکٹ ہم دکھیں، ہمارا کھانا اچھا ہو، کھانے پینے کی فکر، موسم کے اعتبار سے ہمیں کپڑوں کی فکر، لحافوں کی فکر، اور ہمیں اگر نہیں فکر تو ہمیں اپنے اخروی نجات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اصل جو فکر ہم نے کرنی ہے وہ آخرت کی فکر کرنی ہے۔ چلیں پریکٹیکل کرتے ہیں۔ ایک ماچس کی تیلی، اس کو جلائیں، بجھا دیں، بجھانے کے بعد اس کو بے شک ہلکا سا
ٹھنڈا بھی کر لیں، بلکہ وہ تو فوراً سے ٹھنڈی ہو ہی جاتی ہے، اس کو لگائیں اپنے اسکن پہ، لگائیں اپنے ہاتھ پہ، کیا محسوس ہوگا؟ کریں گے؟ یا اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسے کرے کہ ماچس کی تیلی جلائی اور بجھائی اور ساتھ ہی آپ کے لگا دی، تو وہ یا روٹی کی بھاپ ہے وہ پڑ جائے، کیا ہمارے اندر اتنی استطاعت ہے، کیا ہماری اتنی حیثیت یا اوقات ہے کہ ہم اس آگ کو برداشت کر سکیں جو اللہ کی ہے اور جو 70 گنا زیادہ گرم ہے اس دنیا کی آگ سے؟ اگر کوئی جنت کے سفر میں ہمارا ساتھ دینا تو ہم خوش قسمت ہیں، وہ بندہ یا وہ بندی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ لیکن اب ادھر رواج یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کاموں سے روکتا ہے تو وہ دشمن ہوتا ہے، اور جو غلط میں ساتھ دیتا ہے وہ دوست ہوتا ہے، وہ سگا ہوتا ہے، اور بعض اوقات سگے بہن اگر کوئی خیر خواہی کر رہا ہے، ہمیں جنت کا راستہ دکھا رہا ہے، ہماری مدد کر رہا ہے، تو بس اس سے زیادہ بھئی ہمارا سگا کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی ہم سے اس سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم اپنے اس خیر خواہ انسان کی نیت پر بھروسہ نہیں کریں گے تو اس انسان کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا ہی اخروی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلانے کے لیے جس فرد کو ہمارے ساتھ لگایا، ہم نے اس کی بات نہیں مانی، ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہم سے دور کر دیں گے۔ ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، کامیاب بزنس مین، بہت مالدار، بہت بڑا اسٹیٹس کے مالک بن کر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا معیار بتایا؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی مراد کو پہنچنے والے، جنت والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کن کو کامیاب کہہ رہا ہے؟ وہ جو اللہ کے راستے پر چلے اور جنت میں پہنچیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ارشاد فرما رہے ہیں سورہ حشر میں، جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نفس بھلا دیتے ہیں، یعنی اس چیز کی فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ قیامت میں، آخرت میں، دوزخ میں کیسے کیسے عذاب سہنے پڑیں گے، دنیا کی زندگی میں ہی مگن ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا کے ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے خود کے حوالے، ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کے کام لے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم کسی دوسرے کے لیے بھی مشعل راہ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس دین کے کام کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔